بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ میں نے اپنی ایک پہلے ویلاگ میں اپنے بات کی تھی کہ پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے، لیکن سائملٹینیسلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تیاریاں بھی نظر آتی ہیں۔ لندن سے روانہ ہو گئیں مریم نواز، قطر پہنچ گئی ہیں، اب کل یہاں پاکستان ہوں گی۔ ایک پلان تیار کی گئی ہے جس کو آ کے وہ امپلیمنٹ کریں گی اور بھاگ دوڑ الیکشن میں معاملے میں شروع ہوگی۔ دوسری طرف مریم اورنگزیب بھی اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کو ڈیلے کریں یا کچھ کریں، جبکہ جو اندر کی خبریں ہیں ڈسکشنز کی وہ کچھ مختلف آ رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اگر مجبوراً الیکشن کروانی پڑتے ہیں، کیونکہ دو اسمبلیاں غیر فعال ہو کے بیٹھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اس وقت دونوں اسمبلیوں میں، دونوں صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کی ایک مقررہ مدت ہے، آپ اس سے آگے جائیں تو مشکل ہوگی۔ لہٰذا ایک پلان بھی تیار کی گئی، لیکن پلان امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہ جتنی بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں انٹرنل پی ایم ایل این کی، اس میں ایک ہی بات بار بار سامنے آئی اور یہ لوگ اس کو رٹتے رہے اور ان کا یقین بھی ہے، وہ ہے کہ جب تک میاں نواز شریف آ کے خود کیمپین نہ چلائیں اس وقت تک عمران خان کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ لہذا نواز شریف آ کے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن پارٹی کی فیلنگ یہ ضرور ہے کہ نواز شریف آ جائیں اور پھر کچھ ہمیں مومنٹم مل سکتا ہے الیکشن میں، وہ کارکردگی اچھی کر سکتے ہیں۔ مریم آ رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے مریم کا اپنا تجربہ بہت نہیں ہے، دور اندیش نہیں ہے اتنی، اور بہت ساری تو مشکلات جو پی ایم ایل این کی ہیں جس میں میاں صاحب پھنسے نظر آتے ہیں وہ تو مریم کی پیدا کرتے ہیں۔ ان حالات میں جو بیانیہ ہمیشہ جس کے اوپر نون لیگ کیپٹلائز کرتی رہی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے نعرے لگوائے، مریم کے جلسوں میں نعرے لگے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور میاں صاحب ہمیشہ افواج پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ہرزہ سرائی کو سازش کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ اب یہ جو لندن میں پلان تیار ہوئی، انہوں نے آپ نے دیکھا وہاں پہ رانا ثناء اللہ بھی گئے ہوئے تھے، یہ میاں جاوید لطیف بھی وہاں پہ تھے، ان کے سارے سرکردہ لیڈر، اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی وغیرہ مل کے آئے ہیں۔ اب اس ایکٹیویٹی کو، لندن پلان کو اگر آپ نے سمجھنا تو آپ اس کو تھوڑا سا پہلے اس ایکٹیویٹی پہ نظر ڈالیں جو آج کل شاہد خاقان عباسی، ڈاکٹر مصدق ملک اور مفتہ وغیرہ یہ لوگ مل کے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سیمینارز وغیرہ کا ایک سلسلہ لے کے چلے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر ان کے ساتھ ہے، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ ان کا ٹوٹلی جو کہہ لیجئے کہ ان کی اپروچ وہ مختلف ہے۔ وہ الیکشن سے زیادہ اس وقت کے سسٹم کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار اس وقت ہے یا مداخلت ہے مختلف اداروں کی سیاست میں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کرنا چاہیے اس کو۔ لیکن جو پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں ان کی موومنٹ اور ان کی تقاریر سنیں تو اس کا مقصد مختلف نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئٹہ میں جو ابھی سیمینار ہوا اور اس میں شاہد خاقان عباسی نے جو بات چیت کی، اس میں آخر میں آ کے انہوں نے، دنیا کہتی رہی کہ یہ نئی پارٹی بنانے کے چکر میں ہے کچھ، لیکن انہوں نے آخر میں آ کے یہی کہا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس کے ساتھ انتہائی بے انصافی ہوئی ہے، اب عدالتوں کا فرض ہے کہ وہ اس بے انصافی کو درست کریں، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ سو یہ وہ مین تھیم ہے۔ اگر میاں نواز شریف کو یہاں پہ آپ نے لانا ہے تو پہلے عوام میں یہ چیز پوری طرح پھیلا دینی چاہیے، یہ حاوی ہونی چاہیے کہ میاں نواز شریف بے گناہ تھے اور یہ ان کو بے انصافی ہوئی ان کے ساتھ۔ اب اس میں میاں صاحب کا یہاں پہ آنے سے پہلے وہ ایک یہ فضا ان کے لیے قائم کی جائے، پھر وہ یہاں پہ آئیں، اور آ کے پھر بھی کس حد تک لوگ ان کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، لیکن اس پلان کو لانچ کر دیا گیا۔ اس پلان میں 3 گروپ تشکیل دیے گئے ہیں، 3 گروپ بنائے گئے ہیں۔
ایک گروپ میں تو میں نے جیسے کہا شاہد خاقان عباسی، ڈاکٹر مصدق ملک وغیرہ یہ لوگ ہیں، سعد رفیق ہے اس میں، اور یہ جو گروپ ہے یہ بیانیہ یہی جیسے میں نے کہا وہ میاں صاحب کی بے گناہی کا بیانیہ، عدالتوں کی بے انصافی کا بیانیہ، اور وہ ساری لڑائی اور یہ جھگڑا جو جتنا کچھ بھی ہے اس کا وہ ایک ہی مقصد دے کے آگے چلیں گے کہ میاں صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، وہ عدالتوں کو درست کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو باہر رکھنا، ان کو سیاستدانوں کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر رکھیں، لہٰذا میں سب کو مل کے بات چیت کر کے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ کرپشن وغیرہ جو ہے یہ باتیں فضول ہیں، ان میں ہم بالکل اب سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بے توقیر کرتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھول جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بس سیاسی معاملات سے دور رکھیں اور ان کی مداخلت بچائیں، اور سیاسی معاملات میں اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ مدد کرے تو وہ اگر پی ایم ایل این کی فیور میں جاتی ہو تو اس حد تک ٹھیک ہے، باقی میرا خیال ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہ ہوگا ایک ایسا بیانیہ جہاں پہ کہ صلح صفائی کی بات ہوگی اور میاں صاحب کی بے گناہی کی بات ہوگی، عدالتوں کو ایڈریس کیا جائے گا کہ آپ آگے بڑھیں، اور اس میں زیادہ تر ثاقب نثار کو، جسٹس ثاقب نثار کو ٹارگٹ کیا جائے گا کہ انہوں نے یہ انجینئر کیا تھا سارا قصہ، لہذا ان کو آپ اس غلطی کو اب درست کر دیں۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ ان کی جو ٹریڈیشنل ان کا سلوگن ہے یا ٹریڈیشنل ان کا نیریٹو ہے اس کو لے کے چلے گا، اور ٹریڈیشنل نیریٹو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے کہ یہ افواج پاکستان کے خلاف سازش کرنا، ان کو بے توقیر کرنا، ان کے اوپر الزام تراشی کرنا، وہ یہ قصہ ہوگا۔ اس میں اس گروپ میں مریم اورنگزیب ہوگی، رانا ثناء اللہ ہوگا، جاوید لطیف، طلال چودھری وغیرہ یہ لوگ ہوں گے جو تھوڑے زیادہ بولتے ہیں۔ اب یہ ہارڈ لائنر کے طور پہ، ابھی آپ نے جاوید لطیف صاحب کے تو سنی یہ باتیں، وہ ہارڈ لائنر کے طور پہ سامنے آئیں گے اور ملک کی تباہی کی ساری ذمہ داری عمران خان پہ، جنرل باجوہ پہ، اور جنرل باجوہ خاص طور پہ کہ جی اس نے عمران خان کو الیکٹ کروایا، اور اسی طرح آصف سعید کھوسہ صاحب پہ جو جسٹس ہمارے چیف جسٹس رہ کے گئے، اور مختلف ریاستی اداروں پہ وہ ساری ذمہ داری ڈالیں گے، اور جسٹس ثاقب نثار کا بھی میں نے کہا جیسے وہ بھی اس پہ الزام کے زد میں آئیں گے۔ یہ سارا کھیل کھیلا جائے گا اور اس میں تمام جھوٹ بولے جائیں گے اور اس کو پیش یوں کیا جائے گا جیسے یہ سچ ہے۔ اب یہ جو بیانیے ہیں ان میں چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس میں شدت آ جائے گی۔ مریم باہر سے آ رہی ہے، مریم دونوں گروپوں کو کنٹرول کرے گی، لیڈ کرے گی، اور اس طرح یہ بیانیہ بھی پھیلایا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اس کا سارا قصور ہے، عمران خان نے تباہی پھیر دی، 3.5 سال میں اکانومی برباد ہو گئی جو ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہی، ہر چیز کا ملبہ عمران خان، جنرل باجوہ وغیرہ اور جنرل فیض حمید پہ، اور اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جی ہم ان کو عدالتوں میں لے جائیں گے، یہ کرے گا۔ اب اس میں تیسرا گروپ جو ہے وہ شہباز شریف لیڈ کرے گا، اور وہ اس کا پرانا رول بوٹ پالش والا، وہ اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو جا کے تو بیک ڈور پہ منت شنت ڈکی میں، گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے چلے گئے، جا کے وہاں سمجھایا کیا کہ جی آپ اس چیز پہ بالکل توجہ نہ دیں، یہ بچے ہیں، یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کو ٹھیک کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی اپنا معاملہ ہر حالت میں درست رکھنے کے لیے یا کم از کم ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ شہباز شریف اپنی گیم چلاتا رہے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری آپ دیکھیں گے کہ ان کا پھر ایک اسیسمنٹ کی جائے گی ان کے امپیکٹ کی، اور اگر ان چیزوں کی وجہ سے عوام میں، یعنی جو پہلے پی ایم ایل این کے بڑے سپورٹرز تھے، اگر ان کی سپورٹ واضح نظر آئی تو پھر میاں صاحب کو ایک ہیرو کے طور پہ ریسیو کیا جائے گا، وہاں پہ کوئی ڈاکٹر فوراً سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ میاں صاحب جو ہے وہ بالکل درست ہیں، ابھی بالکل صحت یاب ہیں اور ان کو اب گھر جانا چاہیے، تو آ جائیں گے۔ اور اگر یہاں پہ حالات بڑے خراب ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی سپورٹ مل نہیں رہی اور میاں صاحب کو یہاں پہ ٹھیک طرح سے ریسیو نہیں کیا جائے گا، تو پھر دوبارہ پلیٹلیٹ کا قصہ آئے گا کہ اب پلیٹلیٹ کی کاؤنٹ دوبارہ بڑے خطرناک حد تک نیچے چلی گئی ہے، اور میاں صاحب کو تو اب گھر سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہے، لہذا وہ وہیں پہ اپنے
وہاں پہ موجود رہیں گے۔ یہاں پہ اس عرصے میں جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی کرے گی PMLN، جلسے جلوسوں سے اپنا امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی، اور وہی چیز ہے جو کہ دیکھی جائے گی کہ اگر سپورٹ ہے تو میاں صاحب کو بلوایا جائے، ورنہ میاں صاحب جہاں ہیں وہیں خیر و عافیت سے اپنا وقت گزارے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔